میرا باس مجھے ہم بستری کے 3 کروڑ روپے دے رہا تھا، لیکن میں شادی شدہ تھی۔ مگر 3 کروڑ کا سن کر میری تو نیت بدل گئی، اور پھر مالک سے 4 دن کی مہلت مانگی اور سوچنے لگی، کیونکہ اتنی ساری رقم میں ساری زندگی بھی نہیں کما سکتی تھی۔ اسی لیے میں نے مالک کو ہاں بول دیا۔ مگر پہلی ہی رات میرے ہوش اڑ گئے جب مالک نے میرے ساتھ، میں پوری رات سکون سے سو نہیں پائی تھی۔ آنکھیں بند کرتی تو نوٹوں کی گڈیاں مجھے نظر آنے لگتی، آنکھیں کھولتی تو وہی پرانا سا کمرہ اور چھت پر لگا پنکھا نظر آنے لگتا، جو پرانا اور خراب ہونے کی وجہ سے اتنا ہلکا چل رہا تھا۔ میں ایک دم ہی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے بازو میں میرا شوہر اس گرمی اور پسینے میں بے فکر ہو کے سو رہا تھا۔ کل تک تو میں بھی تھکان سے گرمی میں بھی سو جایا کرتی تھی، لیکن آج میں نے جو سنا تھا اس نے میری نیندیں اڑا کے رکھ دی تھی۔ میں نے اپنے مالک سے بس 4 دن کی مہلت مانگی تھی، اور میں جب سے گھر واپس آئی تھی لگاتار سوچ رہی تھی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ 3 کروڑ کوئی چھوٹی موٹی رقم تو نہیں تھی، بہت بڑی رقم تھی، لیکن اس رقم کے لیے جو چیز انہوں نے مانگی تھی وہ بھی چھوٹی نہیں تھی، کیونکہ میں ایک شادی شدہ عورت تھی۔ میں کیسے ان کے ساتھ یہ سب کر سکتی تھی؟ میں نے پہلے تو باس کی بات سنتے ہی انکار کر دیا تھا، لیکن اگلے ہی پل مجھے اپنی غریبی کا خیال آنے لگا۔ میں نے کہا مجھے 2 دن کی مہلت دو، مجھے سوچنے کے لیے وقت چاہیے۔ وہ کہنے لگے 2 دن سے زیادہ وقت نہیں دے سکتا، مجھے آپ 2 دن تک جواب دے دیجیے گا۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا اور گھر لوٹ آئی۔ جب سے گھر آئی تھی تب سے میرا سارا دھیان اپنے باس کی اسی بات پر تھا۔ میں ایک کمپنی میں نوکری کرتی تھی اور میں وہاں پر سپروائزر تھی۔ حالانکہ وہاں پہلے بھی 2 عورتیں سپروائزر کا کام کرتی تھیں، لیکن مالک جتنا میرے ساتھ پیار سے پیش آتے تھے، باقی کالیگز کے ساتھ ان کا رویہ ایسا نہ تھا۔ وہ باقی سب سے غصے سے بات کرتے تھے۔ میں پچھلے 8 مہینے سے جاب کر رہی تھی، اور اس مہینے میں باس جتنی مہربانیاں مجھ پر کر چکا تھا، میرے ساتھ ساتھ آفس کی باقی لوگ بھی حیران تھے۔ اکثر عورتیں مجھے یہ کہنے لگی تھی کہ ہم اس آفس میں پچھلے 2 سال سے کام کر رہی ہیں، لیکن مالک نے ہماری تنخواہ تو آج تک نہیں بڑھائی، اور تمہیں نوکری کرتے ہوئے ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے ہیں اور تمہاری تنخواہ بھی بڑھا دی گئی، تمہیں بونس بھی دے دیا گیا۔ ایسا بھی تم کیا کام کرتی ہو؟ مجھے خود باس کی اس رقم کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک عورت کہنے لگی بس باس اس لڑکی کی خوبصورتی پر فدا ہے، اسی لیے اس پر مہربانیاں ہو رہی ہیں، ورنہ اس لڑکی میں دوسری کوئی خوبی نہیں ہے۔ یہ بات سن کر مجھے اس پر غصہ آنے لگا۔ میں نے کہا زبان سنبھال کر بات کرو، اگر باس مجھے تم لوگوں سے اوپر رکھ رہے ہیں تو جا کر انہی سے پوچھو، مجھ پر الزام لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چلا کر بولی تھی تو بہت سے اسٹاف کے لوگ جمع ہو گئے، عورتیں بھی مجھ سے لڑنے لگی۔ بات باس تک پہنچ چکی تھی۔ جب باس وجہ پوچھنے لگے تو میں نے بنا شرم کے ساری بات باس کو بتا دی، جو عورتیں ان کے بارے میں کہہ رہی تھی۔ سب کچھ ان کے سامنے بتا دیا تو باس کی نظر سب عورتوں پر تھی، اور وہ عورتیں مالک کو دیکھ کر شرمندہ ہو چکی تھی۔ باس نے کہا کہ اس کمپنی کا مالک میں ہوں، میری مرضی، میں جس کی چاہے تنخواہ بڑھا سکتا ہوں۔ آپ لوگ کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں الٹا سیدھا بولنے والے؟ مالک کے غصے پر سب عورتوں کی بولتی بند ہو گئی تھی۔ مالک نے کہا آئندہ کسی نے اس طرح کی باتیں کرنے کی کوشش کی تو میں اسے نوکری سے نکال دوں گا۔ تبھی میں نے سوچا مالک کتنے اچھے انسان ہیں، اور مجھے اس بات کا سکون مل گیا تھا۔ لیکن شاید یہ میری غلط سوچ تھی۔ کچھ مہینے بعد ہی جب حقیقت میرے سامنے آئی تو میں حیران رہ گئی۔ ایک دن باس نے مجھ سے کہا کہ کمپنی بند ہونے کے بعد میں آفس میں ہی رہوں، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ یہ سن کر مجھے حیرت ہوئی تھی، جب سبھی لوگ کام ختم ہونے کے بعد یہاں نہیں رکتے تو میں کیوں رکتی، اور پھر وہ بھی اکیلی، کیونکہ یہ حکم ان کا صرف میرے لیے تھا۔ چھٹی کے بعد عورتیں جا چکی تھی، لیکن باس بڑے سکون سے اپنے آفس کے کیبن میں بیٹھے تھے۔ میں نے ذرا سا دروازہ کھولا تاکہ ان سے کہوں کہ جو کام ہے مجھے بتا دیں، ورنہ مجھے بھی چھٹی دے دے۔ میری دستک پر مالک نے مجھے اندر آنے کی اجازت دے دی، لیکن میں اندر نہیں گئی، بس دروازہ کھولا اور دروازے کی دہلیز پر کھڑی ہو گئی۔
میں نے کہا مالک جی کہیں کیا بات کرنی ہے؟ تو وہ کہنے لگے یوں تو بات نہیں ہو سکتی، آپ اندر آ کر یہاں بیٹھو میرے سامنے، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اپنی کلائی پر اپنی گھڑی کی طرف دیکھا اور پھر گہری سانس لی اور چیئر پر بیٹھ گئی۔ لیکن حیرت مجھے اس وقت ہوئی جب مالک نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی، بلکہ وہ تو مجھے بس غور سے دیکھ رہے تھے اور ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہے تھے۔ باس کی نظروں سے میں کچھ عجیب سی سوچ کا شکار ہونے لگی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ انہوں نے مجھ سے کہا میں تو حیران رہ گئی۔ کہنے لگے کہ آپ واقعی بے حد خوبصورت ہیں، آپ کو دیکھ کر تو میں خوش ہو جاتا ہوں۔ باس کی بات سن کر میں نے انہیں بڑے خطرناک غصے سے دیکھا تھا۔ وہ شرمندہ ہونے کی بجائے مسکرانے لگے۔ میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آتی مجھ سے اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے؟ میں نے بھی کہہ دیا کہ مجھے آپ کی نوکری نہیں کرنی، ویسے بھی میں اتنی دیر تک یہاں آپ کی یہ فضول باتیں نہیں سن سکتی۔ میرا شوہر گھر پر پہنچ گیا ہوگا، میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ میرے منہ سے یہ سن کر میرے مالک نے مجھے حیرت سے دیکھا تھا۔ کہنے لگے کہ آپ شادی شدہ ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں۔ میں نے دیکھا کہ یہ سن کر میرے باس کے چہرے پر عجیب سی خاموشی چھا گئی تھی، لیکن کچھ دیر بعد پوچھنے لگے کہ اگر آپ کا شوہر ہے اور جاب کرتا ہے تو پھر آپ نوکری کیوں کر رہی ہیں؟ میں نے کہا کہ میرے شوہر کی تنخواہ بہت کم ہے، اس لیے اپنے شوہر کی مدد کرتی ہوں، اسی لیے نوکری کر رہی ہوں۔ ہم دونوں کماتے ہیں تبھی ہمارا گھر چلتا ہے۔ میری بات سن کر وہ بولا ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں، اور اگر آپ کو میری کوئی بات بھی بری لگی ہو تو میں اس کی معافی مانگتا ہوں۔ آپ کل سے ڈیوٹی پر آ جائیے گا۔ وہ کافی اداس بھرے انداز سے کہہ رہے تھے۔ میں اٹھ کر ان کے آفس سے باہر چلی گئی۔ میرا شوہر بھی نوکری کرتا تھا اور میں بھی۔ ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، لیکن ہماری ابھی تک کوئی اولاد نہ تھی، اور ابھی ہم اولاد کرنا چاہتے بھی نہیں تھے، کیونکہ ہمارے حالات اس بات کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ ہم چاہتے تھے کہ پہلے ہم دونوں محنت کر کے اپنا خود کا گھر خرید لیں اور اپنی غریبی دور کر کے پھر ہم اولاد کے بارے میں بھی سوچیں گے۔ اس معاملے میں ہم میاں بیوی دونوں کی ایک ہی رائے تھی۔ کچھ دن تک تو باس بالکل خاموش رہے، لیکن کچھ دن بعد انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھ سے بہت ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ مجھ سے کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں بہت مجبور ہوں، اگر آپ میری مجبوری حل کر دیں تو میں آپ کی پریشانی دور کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ پھر جو بات انہوں نے مجھے بتائی وہ سن کر میرا دماغ چکرا گیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ مجھے ابھی کے ابھی 3 کروڑ کی رقم دینے کو تیار ہیں، لیکن بدلے میں مجھے ان کی بات ماننی پڑے گی۔ لیکن وہ بات اتنی معمولی نہیں تھی جو مان جاتی۔ پہلے تو میں نے جھٹ سے منع کر دیا، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں سوچ کر جواب دوں۔ میں سوچ میں پڑ گئی، کیونکہ یہ رقم بہت بڑی تھی اور میرے مسئلے کا حل بھی تھا۔ اسی لیے میں نے 2 دن کی مہلت مانگی، اور پھر جیسے ہی میں اٹھ کر ان کے آفس سے باہر جانے لگی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ 2 دن سے زیادہ کا ٹائم نہیں دے سکتے، میں انہیں 2 دن کے اندر اندر جواب دے دوں۔ مطلب یہ تھا کہ اب مجھے اپنے شوہر سے بات کرنی تھی۔ اب تک ہم میاں بیوی ایک دوسرے کا ساتھ دے رہے تھے اور ایک دوسرے کو سمجھ کر اپنے حالات کو بہتر بنانے کے لیے دونوں ہی محنت کر رہے تھے، لیکن اب جو بات مجھے اپنے شوہر سے کرنی تھی وہ چھوٹی نہیں تھی۔ مجھے اس بات کا یقین تھا کہ وہ انکار کر دیں گے، لیکن کچھ امید بھی تھی کہ شاید مان جائیں اور مجھے سمجھنے کی کوشش کریں۔ اگر میرا شوہر میری بات مان جاتا تو بس 1 سال کی بات تھی، اس کے بعد تو ہم مالا مال ہو جاتے، بڑی خوشحال زندگی جی سکتے تھے۔ لیکن وہ اتنی بھی عام بات نہیں تھی کہ اپنے شوہر سے بے جھجک ہو کر کہتی۔ مجھے تو یہ بھی ڈر تھا کہ غصے میں کہیں وہ میرے منہ پر تھپڑ ہی نہ مار دے، کیونکہ بات ان کی عزت پر جا کر لگتی، اور کوئی بھی مرد اپنی عزت پر ایسی بات برداشت نہیں کر سکتا۔ میری پوری رات اسی بے چینی میں گزری تھی۔ میں بس یہی سوچ رہی تھی کہ اپنے شوہر سے کیسے بات کروں۔ میرے پاس صرف 2 دن تھے جس میں مجھے اس کا فیصلہ کرنا تھا۔ ہمارے گھر کے اخراجات زیادہ تھے اور پیسے کم تھے۔ جو ہماری حالت تھی ہم تو دونوں مل کر کام کرتے تھے، تب جا کر مہینہ گزرتا تھا۔ اس تنخواہ میں ہم کبھی بھی اپنا گھر نہیں بنا سکتے تھے۔ حالانکہ میں جاب اسی وجہ سے کرتی تھی تاکہ ہم پیسوں کو جمع کر کے
خود کا گھر خرید لے۔ لیکن دماغ میں بس ایک ہی بات آ رہی تھی کہ ایسا کیا کروں کہ میرا شوہر میری بات مان جائے۔ رات کو میں نے اپنے شوہر کی پسند کا کھانا بنایا۔ اسے دیکھ کر تو ان کے چہرے پر خوشی آ گئی تھی۔ پھر کہنے لگے کہ یہ سب مت بنایا کرو، یہ بہت مہنگا پڑتا ہے، جانتی ہو نا ہمارے گھر کے حالات کیسے ہیں، یہی پیسے ہمارے 4 دن کا کھانا بنانے میں لگتے ہیں، تم نے ایک ہی دن میں اتنا سب کچھ اچھا کھانا بنا لیا ہے۔ میں نے کہا کہ کیا ہم ساری زندگی یہی سوچتے رہیں گے کہ یہاں سے پیسے بچا لے تو وہاں کام آئیں گے؟ کبھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم بنا سوچے سمجھے پیسہ خرچ کریں، جو چیز چاہیں کھائیں، جو چیز چاہیں خریدیں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگے، حالات تمہارے سامنے ہی ہیں، ہمارے نصیب میں عیش نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے ایک کام ملا ہے، اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم 1 سال میں کروڑ پتی ہو سکتے ہیں۔ میری بات سن کر وہ کھانا کھانا بھول گیا تھا۔ کہنے لگا کہ کیا کہا تم نے؟ ایسا کون سا کام مل گیا ہے تمہیں؟ میں نے ڈرتے ہوئے آہستہ سے ساری بات بتائی۔ بڑی خاموشی سے اس نے میری بات سنی۔ کچھ دیر تک کچھ نہیں بولا، سوچتا رہا، میری طرف غور سے دیکھتا رہا۔ میں ان کے جواب کے انتظار میں تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیسے کہوں یا نہ کہوں۔ پھر میں نے ہمت کر کے کہا کہ میں سوچ رہی ہوں کہ کل جا کر باس کو انکار کر دوں۔ یہ بات سن کر اس نے میری طرف غور سے دیکھا اور کہنے لگا کہ تم نے مجھے بہت بڑے امتحان میں ڈال دیا ہے، لیکن جو رقم تمہارے باس نے کہی ہے وہ رقم اتنی زیادہ ہے کہ میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ تمہیں کیا جواب دوں۔ شاید وہ بھی میری طرح الجھا ہوا تھا اور اسی پریشانی سے گزر رہا تھا، اس لیے نہ میں ہی سمجھ پا رہی تھی اور نہ میرے شوہر کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ پھر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اپنے مالک کی بات مان لو۔ اصل میں میرے باس نے مجھ سے یہ کہا تھا کہ وہ بے اولاد ہے اور اس کی بیوی بانجھ ہے، اسے اولاد نہیں ہو سکتی اور وہ اپنی بیوی کو چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ سارا کاروبار اور دولت اس کی بیوی کے نام پر ہے۔ وہ کہنے لگا کہ اسے خوبصورت بچہ چاہیے اور کیونکہ میں خوبصورت ہوں، مجھے دیکھ کر اسے یہ خیال آیا تھا، اس لیے میں تم پر زیادہ مہربانیاں کر رہا تھا۔ اگر تم شادی شدہ نہ ہوتی تو تم ہماری شادی کے بعد بچہ ہونے کے بعد طلاق نہ لیتی، لیکن مجھے صرف اولاد کے لیے شادی کرنی ہے۔ اب تم شادی شدہ ہو تو مجھے اس بات کی فکر نہیں۔ اگر تمہارا شوہر راضی ہو گیا ہو تو وہ تمہیں طلاق دے دے اور میں تم سے شادی کر لوں گا۔ جیسے ہی بچہ ہو جائے گا میں تمہیں طلاق دے دوں گا اور تمہارا شوہر تم سے دوبارہ شادی کر لے گا۔ 3 کروڑ ایک اچھی خاصی رقم تھی جس سے تم میاں بیوی کے حالات بہتر ہو سکتے تھے۔ یہ وہ بات تھی جو میرے باس نے مجھ سے کہی تھی۔ شوہر کو بھی اعتراض نہیں تھا، اسی لیے اگلے ہی دن جا کر میں نے اپنے باس کو اپنے شوہر کی رضامندی دے دی۔ پھر میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی اور میرے باس نے مجھ سے شادی کر لی۔ اس دوران باس مجھے اپنے گھر لے گئے۔ ان کی بیوی بے حد خوبصورت تھی، لیکن مجھے دیکھ کر اپنے چہرے کا رنگ غصے سے بدل لیتی تھی۔ وہ مجھے مجبوراً برداشت کر رہی تھی اور مجھے بھی مالک سے محبت نہ تھی۔ میرا مقصد صرف پیسوں کو وصول کرنا تھا۔ ابھی میری شادی کو 3 مہینے گزرے تھے کہ میں امید سے ہو گئی۔ مجھے تو اس بات سے کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی کیونکہ باس میری مجبوری تھے، پیار نہیں۔ مجھے صرف اپنے شوہر سے ہی محبت تھی، لیکن باس بہت خوش تھے۔ وہ میرا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھنے لگے اور ان کی بیوی بھی بہت خوش تھی۔ وہ میرے کھانے پینے کا بہت خیال رکھتی تھی، کبھی مجھے جوس پلاتی، کبھی دودھ پلاتی اور میری دوائیاں مجھے وقت پر دیتی تھی۔ میں ایک مہینہ ایک دن گن گن کے گزار رہی تھی تاکہ جلد سے جلد بچہ ہو اور میری جان چھوٹ جائے، مجھے جلدی سے پیسے ملے اور میں اپنی زندگی اپنے شوہر کے ساتھ ایسے ہی گزاروں اور اپنے شوہر کے ساتھ بچہ پیدا کروں۔ جب بھی میں اپنے شوہر کو فون کرتی وہ بے حد اداس ہو جاتا، کہنے لگتا کہ میں نے تمہیں کہہ تو دیا تھا لیکن مجھے احساس ہو رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی سی بات نہیں تھی۔ میں اس سے کہتی کہ اب تو بہت کم وقت رہ گیا ہے، کیوں دل چھوٹا کر رہے ہو، بس کچھ ہی مہینوں کی تو بات ہے، جیسے ہی بچہ ہو جائے گا باس مجھے طلاق دے دیں گے اور پھر میں تم سے شادی کر لوں گی اور ہماری زندگی کی تمام مشکلیں ختم ہو جائیں گی اور ہم بہت خوبصورت سا گھر خریدیں گے جس میں ہر عیش و آرام ہوں گے، گاڑی لے کر گھومیں گے۔ میری بات سن کر وہ فوراً فون بند کر دیتا تھا۔ میری آنکھوں میں تو جیسے خواب سجنے لگے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا میں یہی سوچ رہی تھی کہ 3 کروڑ مجھے کیسے خرچ کرنے ہیں۔ پھر وہ وقت بھی آ گیا، میرا انتظار بھی ختم ہو گیا۔
میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا تھا۔ بچہ ہوتے ہی میں نے بچے کو مالک کے حوالے کر دیا اور اپنے شوہر کے پاس چلی گئی، لیکن گھر کے دروازے پر دستک دیتے دیتے میرے ہاتھ تھک گئے تھے، لیکن کسی نے بھی دروازہ نہیں کھولا۔ میں نے آس پڑوس والوں سے کہا کہ دروازہ توڑ دیں۔ مجھے پتا تھا کہ میرا شوہر اس وقت گھر میں ہی ہوتا ہے، کہیں جاتا نہیں، پھر وہ کیوں دروازہ نہیں کھول رہا تھا؟ میرا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ پڑوسیوں نے جیسے ہی دروازہ توڑا تو میرا شوہر نیچے گرا پڑا تھا۔ میں نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا، لیکن بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ میرا غم برداشت نہیں کر پائے تھے اور اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں نے روتے ہوئے 4-5 دن گزار دیے۔ میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں بچا تھا سوائے اس کے کہ میں باس کے پاس واپس چلی جاتی اور ان سے کہتی کہ مجھے سہارا دے، میں ان کے بچے کی ماں ہوں۔ لیکن جیسے ہی میں گھر پہنچی تو باس بے حد خوش تھے، اپنی بیوی کو اپنے گلے سے لگا کر بچے کو گود میں اٹھا کر پیار کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے اور کہنے لگے، بہت جلدی تھی تمہیں اپنے شوہر کے پاس جانے کی، ارے اپنے 3 کروڑ کا چیک تو لے جاتی جس کی خاطر تم نے یہ سب کیا ہے۔ اس نے جیب سے چیک نکالا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا اور ایک پیپر بھی تھما دیا۔ کہنے لگے کہ یہ تمہاری طلاق کے پیپر ہیں، میں نے تمہیں طلاق دے دی ہے، تم جا سکتی ہو۔ یہ سن کر تو میرا سر چکرانے لگا تھا۔ پیسے تو آ گئے لیکن اب میں بے سہارا ہو گئی تھی، اکیلی رہ گئی تھی۔ جس کی خاطر میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا نہ تو وہ شوہر ہی رہا اور نہ ہی میں باس کی بیوی ہی رہی۔ اس لالچ نے میرے سے میرا سب کچھ چھین لیا تھا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ انسان کو لالچ میں ایسا قدم تو کبھی بھی نہیں اٹھانا چاہیے۔